اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم التاسعہ لا یضمن المرتہن الرہن اذا تلف فی یدہ الا بتعد او تفریط ولا یسقط بتلفہ شیء من حق المرتہن۔ آج کا مسئلہ جو ہے مسئلہ تاسع یعنی نواں مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کہی تھی کہ رہن میں دو عنوان پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رہن جو ہوتا ہے وہ وثیقہ ہوتا ہے قرض کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز مرتہن نے راہن کو قرض دیا ہے اس کے لیے سمجھ لیجیے بطور ضمانت کوئی چیز جو وہ رکھتا ہے، تو ایک وثیقہ ہے وہ قرض کے لیے، اس کی تعریفی ہے، اور دوسری وہ امانت، بطور امانت جو کیا ہے مرتہن کے ہاتھ میں وہ چیز رہتی ہے۔ تو آج اور امانت کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تصرف نہیں کر سکتے، بات صحیح ہے، لیکن امانت میں جو ایک چیز ہے وہ اہم چیز وہ یہ ہے کہ اگر امین، جو شخص امین ہے نا، جس کو آپ نے امانت دار سمجھ کر اس کو کوئی چیز دی ہے اور اس نے کوئی کمی و زیادتی نہیں کی، یعنی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس چیز میں، اور وہ چیز جو ہے کیا مثلاً چوری ہو گئی، مثال کے طور پر، یعنی وہ چیز تلف ہو گئی، تلف نہیں برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اب وہ تلف چاہے چوری کی وجہ سے ہو، ہے نا، یا بارش ہوئی مثلا اس کی وجہ سے سڑ گل گئی وہ چیز، یا مثلا کے طور پر آپ نے فروٹس وغیرہ دیے تھے وہ سڑ گل گیا، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی کمی نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس نے کوئی تعدی کی ہے، نہ تجاوز اس نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس نے جو کیا ہے کوئی تفریط، کوئی کوتاہی کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تفریط یعنی کیا مطلب؟ یعنی تفریط یعنی وہ چیز کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے اس کو گاڑی دی تھی، وہ دروازہ کھول کے سو گیا، دروازہ اس کو بند کرنا چاہیے تھا، بات واضح ہے۔ آپ نے مثلا مثال طور پر اس کو اپنا جو ہے وہ جانور دیا تھا اور اس کو سوار نہیں ہونا چاہیے تھا، بس آپ نے شرط لگائی تھی، اس نے سوار ہوا اور اس کی وجہ سے مثال طور پر اس کو کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ تجاوز کیا اس نے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں کی اس نے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ امین کو جو ہے کیا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص مرتہن ہوتا ہے اور مرتہن کے پاس جو آپ چیز میں رہن پہ رکھتے ہیں، ہے نا، اگر وہ چیز تلف ہو جائے، مرتہن کے پاس جو مال رہن آپ نے رکھا ہے وہ تلف ہو جائے، تو کہہ رہے کہ اگر اس نے افراط و تفریط نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی تعدی نہیں کی، کوئی تفریط نہیں کی، تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، بات واضح ہے؟ اچھا وہ ضامن نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے گا، ضامن نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے؟ ضامن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق سے کوئی چیز جو ہے وہ تلف نہیں کی جائے گی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی اگر وہ چیز تلف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، یعنی اب وہ چیز جو آپ نے رہن کے طور پر اس کے پاس رکھی تھی، ہے نا، وہ چیز وہاں پر جو کیا ہے برباد ہو جاتی ہے، تلف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب راہن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے مثال کے طور پر آپ کو 5 لاکھ کا موبائل دیا تھا جو میں رہن پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، اب ہم سے کتنا قرضہ ہم نے آپ سے لیا تھا؟ 5 لاکھ کا مثلا، ٹھیک ہے۔ اب موبائل میرا چلا گیا، تب ایک کام، یہ موبائل میں نہ کیجیے، یہاں پہ تم تقسیم نہیں کر سکتے اس کو۔ مثال کے طور پر اس نے 2 بوری گندم رکھی تھی، 1 بوری گندم جو خراب ہو گئی، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں تمہیں 2.5 لاکھ ہی دوں گا قرضے کے طور پر، بتا دیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو مرتہن کے قرضے میں سے کوئی چیز جو کیا ہے کمی نہیں کی جائے گی، بتا دیں۔ ابھی پڑھ رہی رہے عنوان یہ ہے ہمارا کہ مرتہن امین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور اگر اس نے کوئی افراط و تفریط نہیں کی، کوئی کمی و زیادتی نہیں کی، اور جو چیز رہن پہ رکھی ہے وہ برباد ہو جائے، تلف ہو جائے، تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اب تک ہی پڑھا ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب اگر یہاں پر فرض مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کوئی افراط و تفریط کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تعدی اور تفریط کہتے ہیں وہی، یعنی وہ چیز کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، تعدی یعنی جو چیز نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ چیز جو کیا ہے تلف ہو گئی، جو مال رہن رکھا تھا، تب کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس دن، سنیے گا تھوڑا سا یہ اختلافی بات ہے، کہ جس دن وہ مال تلف ہوا ہے جو مال رہن، اس دن اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کا وہ ضامن ہوگا، بتا دیں۔ مثال کے طور پر اس نے جب آٹا رکھا تھا، سنیے گا، جب آٹا رکھا تھا، تو ابھی یہ بہت مطلب اچھی مثال ہوگی ابھی عراق کے حوالے کے سے، ہاں نہیں ابھی مثال بہت اچھی رہے گی،
آٹا جب رکھا تھا تو پہلے کیا ہے 15-20 ہزار میں ایک بوری 50 کلو والا آٹے کی بوری مل جاتی تھی، ہے نا. ڈالر جو ہے کیا ہے وہ بڑھ گیا، اب وہی بوری جو ہے 35,000 کی مل رہی ہے. بات واضح ہے. تو جب رہن پہ رکھا تھا تو 15,000 کی بوری تھی، اور اب جب تلف ہوا ہے تو کتنے کی بوری تلف ہوئی؟ مثلا 35 کی، تو وہ کتنے کا ضامن ہوگا؟ 35,000. یوم التلف جو قیمت ہے وہ مرتہن کو راہن کو دینا ہوگا. بات واضح ہے. اگر اس نے کوتاہی کی ہوگی تب. ہاں ظاہر یہ شرط ہے. اگر اس نے کوئی کوتاہی یا کوئی تجاوز، جو چیز نہیں کرنا چاہیے تو اس نے کیا ہے، مثال تفریط. ہاں جی نہیں، تفریط مطلب اس نے کوتاہی، جو چیز کرنی تھی وہ نہیں کیا اس نے. مثال کے طور پر گھر پہ جہاں رکھا ہے اس نے دروازہ بند نہیں کیا، چورایا اٹھا کر لے گیا، تو بھائی آپ جب دروازہ بند نہیں کریں گے تو کوئی بھی راہ چلتا اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ چیز اس کو کرنا تھا مگر اس نے نہیں کیا، تو یہ کوتاہی ہے اس کی. تجاوز کیا ہے، تعدی کیا ہے، کہ جو چیز نہیں کرنی چاہیے تھی اس نے کیا. مثال تو اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو کھائیے پیئے گا نہیں، ہے نا، آپ اس کو زیر آسمان نہیں رکھیے گا، اور اس نے کیا اس کو زیر آسمان رکھ دیا. بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے سارا گیہوں سڑ گیا. بات واضح. تو اس کو جو چیز کرنا تھا اس نے نہیں کی. بات واضح انشاءاللہ. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی کہاں مصنف نے کیا اختیار کیا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ علی الاصح ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ یوم التلف اس چیز کی جو قیمت ہوگی وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. البتہ یہ چیز اگر قیمی میں سے ہو، ٹھیک ہے. دیکھیے بعض چیزیں قیمی ہوتی ہیں، بعض چیزیں کیا ہیں مثلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ قیمی تھی، ٹھیک ہے جی. ابھی مثل کی مثال کا حکم آئے گا، مثل کا حکم آئے گا. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے، تو یہ مصنف کا اختیار ہے. وہ مقابل الاصح، اس مصنف کے اس اصح قول کے مقابلے میں ہم نے اس بات کہی تھی، جب اقرب کہیں اصح کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی قول ہے. تو اس اصح کے مقابل میں ایک حکم یہ بھی ہے، کہا کہ نہیں، اگر اس نے افراط و تفریط کی ہے اور وہ چیز تلف ہو گئی، مال رہن تلف ہو گیا، تو کیا ہے کہنے کہ یوم القبض، سنیے گا، یوم القبض جو اس چیز کی قیمت تھی اس کا ضامن ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی جب مرتہن نے اس مال رہن کو راہن سے قبض کیا تھا تو اس وقت کتنے کی بوری تھی؟ آپ کہیں گے 15 کی بوری تھی. تو یہ کیا کتنا دے گا؟ 15 ہی دے گا. اگرچہ ابھی 35 ہو گئی لیکن اس کو کتنا دینا ہے؟ 15 دینا ہے. بات واضح انشاءاللہ. یوم القبض جو قیمت ہے وہ دینا ہے. سنیے تیسرا قول، یہ دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف. سنیے گا، یوم القبض مثال کے طور پر جب اس نے رہن کے مرتہن نے جب قبض کیا تھا، مثال کے طور پر 1 فروری کو قبض کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو وہ چیز تلف ہو رہی ہے، بات واضح ہے، تو اس دن کیا ہے 13 فروری ہے، اور ان 13 دن میں کیا ہے ایسا رہا کہ ڈالر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے آیا، ٹھیک، ان 13 دنوں میں. تو دیکھیں گے ان 13 دنوں میں ڈالر کتنا اوپر گیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ 177 تک چلا گیا تھا. بات واضح ہے. تو 177 کے حساب سے اس بوری کی جو قیمت ہوگی اس کا ضامن مرتہن ہوگا. یعنی گویا کہ مرتہن اس حساب سے راہن کو پیسے دے گا. اعلی القیم جی. ہاں تو افراط و تفریط کیوں کی؟ نہ کرتا. یہ شرط ذہن میں رکھیے گا. اگر افراط و تفریط نہیں کرتا تو پھر تو اس کو کچھ نہیں تھا. آپ نے افراط و تفریط کیوں کی؟ بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ تیسرا قول کیا کہ یوم القبض سے لے کر یوم التلف تک حساب کریں گے کہ کتنا سب سے زیادہ ہائی ریٹ رہا ہے اس بوری کا، جتنا جو ہائی ریٹ تھا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. یہ تیسرا جی حسن تم، یہ تیسرا قول. چوتھا قول کہ نہیں، یوم القبض سے یوم التلف تک نہیں بلکہ یوم التلف سے، یعنی جو 13 فروری کو، سنیے گا، 13 فروری کو وہ چیز تلف ہوئی ہے، تو 13 فروری سے لے کر، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس پر حاکم نے حکم نہیں لگا دیا اس کے ضامن ہونے کا. اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے کیا مطلب مثال تو میں نے کوئی کمی بیش نہیں کی، ٹھیک ہے، مسئلہ چلا گیا حاکم کے پاس، حاکم نے کہا کہ نہیں تمہاری غلطی ہے لہذا تم کو جو اس کے ضمانت دینا ہوگا، ہے نا، اس کی بھرپائی کرنی ہوگی. تو اس یوم تک 13 فروری سے لے کر، مثال تو یہ سارا معاملہ طے ہونے میں 1 ہفتہ لگ گیا، تو اس 13 فروری سے لے کر 20 فروری کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، یعنی کیا یوم التلف سے یوم الحکم کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو یہ 4 اقوال ہیں. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ اگر مرتہن نے افراط و تفریط کی ہے اور اس کی وجہ سے جو مال رہن ہے وہ ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا. اور ضامن کس چیز کا ہوگا؟ اگر وہ چیز قیمی تھی
تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یوم التلف جو قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی، اور بقیہ احوال جو ہے وہ آپ کے نظر کے سامنے ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ ہاں، اب سنیے، یہاں پر شارح نے اس بات کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تدبیر کریں گے۔ یہاں پر شارح نے جو ہے وہ مصنف کو گویا کہ ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصنف کے اقوال کو، قول کو ہی کیا ہے اپنایا ہے۔ کیا ہے مصنف کا قول؟ کہ جس دن تلف ہوگا اسی اصل تم یوم التلف جو اس چیز کی قیمت ہے اسی کو ادا کرنا ہے۔ شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اچھا مصنف کے قول کو چھوڑ کر کتنے قول ہو رہے ہیں؟ تین، چار اقوال تھے ٹوٹل، مصنف قول کو الگ کر لیجیے، 3 بچے، ٹھیک ہے۔ مصنف شارح نے 2 جواب دیا ہے۔ پہلے جواب میں 2 یعنی مصنف کے قول کو چھوڑ کر 2 اور 3 ان دونوں کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، دوسرے اور تیسرے قول کا، اور ایک اور جواب دیا اس میں جو کیا چوتھے قول کا جواب دیا۔ سنیے مصنف کا شارح کا جواب سنیے گا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا، یہ بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں یوم القبض جو قیمت ہے وہ دینا ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ یوم القبض سے لے کر یوم التلف تک جو علی القیم ہے یہ، تو ان دونوں کا جواب جو ہے وہ شارح نے یہ کہہ کر دیا کہ حضور سنیے گا، جب تک کہ اس نے سنیے گا جب تک اس نے افراط و تفریط نہیں کی تھی، جب تک اس نے افراط و تفریط نہیں کی تھی تو اس سے پہلے تو وہ ضامن تھا ہی نہیں، وہ تو امین تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی وہ چیز تلف کب ہوئی ہے؟ 13 فروری کو، ہم نے یہ مسئلہ فرض کیا ہے 13 فروری وہ چیز تلف ہوئی ہے، یعنی اس نے وہ کی افراط و تفریط 13 فروری کو، ٹھیک ہے، اور قبض کب کیا تھا؟ 1 فروری کو، تو 1 فروری کو تو وہ امین تھا۔ افراط و تفریط اس نے مثال تو چلیے کہہ لیجیے کہ 3 دن اس نے رکھا تھا، 10 فروری کو اس نے ایسا کیا، تو پھر بھی یہ 10 دن تو وہ امین تھا۔ تو کہہ رہے جب تک وہ امین تھا تو آپ امین پر ضمانت کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ بات واضح انشاءاللہ؟ تو جب تک کہ اس نے کوئی افراط و تفریط نہیں کیا تب تک وہ ضامن نہیں تھا، تو یہ بات آپ بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس والے جواب میں گویا کہ پہلا اور دوسرا قول یعنی مصنف قول کو چھوڑ کر یعنی دوسرے اور تیسرے قول کا جواب دے دیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ دوسرے والے نے کہا تھا کہ جس دن قبض کرے گا اس دن قیمت دے گا، مصنف کہہ رہے ہیں جس دن قبض وہ امین تھا وہ کیسے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ قبض سے لے کر تلف کے درمیان میں جو علی القیم ہے وہ دے گا، کہہ رہے نہیں، جب سے قبض کیا تھا اور جب تک اس نے افراط و تفریط دی اس میں تو وہ امین تھا، وہ ضامن تھا ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کیسے ہی کہیں گے کہ وہ یعنی ضامن ہوگا؟ بتا دیں انشاءاللہ۔ تو اس جواب میں دوسرے اور تیسرے قول کا جواب رہا۔ چوتھا قول وہ کیا؟ یوم التلف سے لے کر یوم الحکم تک، حکم حاکم کے آنے تک کے ہاں کیا ہے جو علی القیام ہے وہ دینا، یہ چوتھا قول۔ اس کا مصنف نے جواب دیا ہے کہ بے ان المطالبہ لا دخل لها فی زمان القیم، ٹھیک ہے۔ سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہ دیکھیے گا ان کو ثابت کیا کرنا ہے کہ یوم التلف کا دینا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جس دن تلف ہوا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چوتھا قول صاحب چوتھے قول والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یوم التلف سے لے کر یوم الحکم کے درمیان میں جو علی القیم ہے۔ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سنیے گا، حضور مطالبہ یعنی یہ جو یوم الحکم ہوتا ہے اس میں مطالبہ کرتا ہے۔ شارح کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ مثال طور پر اتنا یہ ہے اس کو دے دو، کہہ رہے کہ مطالبے کا کوئی دخل جو کیا ہے ضمانت میں نہیں ہے۔ سنیے گا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی افراط و تفریط کے ذریعے سے مال رہن برباد ہوا، تلف ہوا، فوراً جو کیا ہے وہ ضامن ہو گیا۔ یعنی اس کے ضامن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ راہن آ کر یہ کہے کہ تم مجھے یہ چیز لوٹاؤ، تم اس کی ضمانت بھرپائی کرو، نہیں، تلف کیا افراط و تفریط سے فوراً وہ ضمانت کا حکم اس کے اوپر آ گیا۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ تو جب ضمانت کا حکم اس کے اوپر آ گیا، کب آیا؟ یوم التلف آیا۔ تو جب یوم التلف جو ضمانت کا حکم آ گیا تو اب وہ چاہے 1 ہفتے بعد مطالبہ کرے، 10 دن بعد مطالبہ کرے، اور اس حکم کے آتے ہوئے خاص طور سے انڈیا میں کیا ہے قضاوت وغیرہ کا مسئلے کا سال پر 2 سال جو کیس چلتا ہے، تو اس میں کوئی دخل اس کا نہیں ہے۔ جیسے ہی تلف ہوا فوراً حکم جو کیا ہے شارع کی طرف سے گویا کہ یعنی شریعت کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے افراط و تفریط کیا لہٰذا وہ ضامن ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پہلا والا قول ہے کیا کہ یوم التلف والا، جس دن تلف ہوئی اس دن اگر یہ چیز قیمتی تھی تو اس کی قیمت جتنی تھی اس کو ادا کرنی ہوگی۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی اب دیکھیے اس کو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ذرا سا اور پڑھ لیں تاکہ یہ قیمی والی بات ہو، تو پھر اس کے بعد مثلی پڑھیں گے۔ اب سنیے گا، کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے مطلب وہ کیا تھا، یہ جو اختلاف تھا، ٹھیک ہے، ہاں دیکھیے گا، یہ جو اختلاف تھا نا،
تھوڑا سا غور کیجیے گا. یہ جو اختلاف تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ یوم التلف جو ہے کیا ہے اس کو ضمانت دینی ہوگی, کوئی کہہ رہا ہے کہ یوم القبض کی, کوئی کہہ رہا ہے کہ علی القیم من یوم کہہ رہے کہ یہ سارا اختلاف اس وقت تھا. سنیے گا, یہ سارا اختلاف اس وقت تھا کہ سنیے گا جب یہ اختلاف قیمت میں جو اختلاف تھا یہ بازار کی وجہ سے ہو, ٹھیک ہے, بازار کی وجہ سے, ہاں یعنی ہاں یہی ڈالر جو اوپر نیچے ہوا اس وجہ سے ہو, یا پھر کیا ہے کہ عین میں کوئی کمی کی وجہ سے ہو, عین میں کوئی کمی ہو, لیکن وہ عین کی کمی کس کی وجہ سے ہو, اس کی وجہ سے نہ ہو, مرتہن کی وجہ سے نہ ہو, ٹھیک ہے, مرتہن کی وجہ سے وہ چیز نہ ہو, بلکہ کیا مثلا تو اس نے بارش کے نیچے رکھ دیا ہے اور وہ بھیگ گئی وہ چیز, اب اس کی قیمت کم ہو گئی, نہیں اس مثال اس کی آ جائے گی اس کی کمی سے, یعنی کیا ہے, یعنی او نقص فی العین غیر مضمون, یعنی ہاں یعنی عین میں کمی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, مگر اس کا کوئی دخل اس میں نہ ہو, اس کے کم ہونے میں. اس نے بس لے کے رکھ لی اور قیمت گر گئی, بازار میں قیمت گر گئی, یا پھر کیا اس چیز کی جو چیز اس کے پاس رکھی اس کی ویلو نہیں رہی, اس سے کیا ہے لیٹسٹ چیز آ گئی, مثال طور پر جیسے کیا ہے مثال کا موبائل وغیرہ کا ہے نا, ہر سال جو کیا ہے ایک نیا موبائل آتا ہے, جو پرانا موبائل ہوتا ہے اس کا ریٹ گر جاتا ہے, ایسا ہو جیسے اس نے پیسے لیے اور پیسے چینج ہو گئے, کوئی میرا کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب کہ جو عین ہے اس کی ویلو ختم ہو گئی ہو, ایک بات, یا پھر یہ کہ بازار میں جو اسعار ہیں جو قیمتیں ہیں وہ کمی زیادہ ہوئی ہیں, اگر اس وجہ سے اختلاف ہوا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر سنیے گا لیکن اگر یہ جو نقص ہے, سنیے گا یہ جو نقص ہے, یہ نقص کیا ہے, خود مرتہن کی وجہ سے ہو. مثال طور پر کیا ہے, اس نے جو جانور مثال طور پر رکھا تھا رہن پہ, اس نے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے, بات واضح ہے, اب یقین جان لیجئے کہ اب وہ جا کے بیچے گا تو پہلے والی قیمت پہ نہیں بیچ سکتا, ٹھیک ہے. اب سنیے, اب جب اس کی ٹانگ توڑ دی, اب اس کے بعد وہ چیز جو کیا ہے تلف ہو گئی, یعنی اس کی ٹانگ توڑنے کے بعد وہ چیز تلف ہو گئی, ٹھیک ہے. تب یہاں پر کیا کریں گے, تو کہہ رہے کہ اب یہاں پر اس کو کس ریٹ پہ بھرپائی کرنی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جب سے اس نے کمی کی, یعنی جب اس کی ٹانگ توڑی تھی اس وقت سے لے کر یوم التلف تک, جب وہ مثال طور پر اس نے ٹانگ اس کی 6 فروری کو توڑ دی, ٹھیک ہے, اور 13 فروری کو وہ کیا ہے جانور مر گیا, واضح انشاءاللہ. تو اب سنیے گا, تو اب 13 فروری سے لے کر 6 فروری سے لے کر 13 فروری کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے وہ والا, یعنی جو سب سے زیادہ قیمت رہی ہے, اس کی جو کیا ضمانت بھرپائی اس کو کرنی ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے حکم لگایا تھا کہ یوم التلف کی قیمت جو ہے کیا ہے مرتہن کو راہن کو دینی ہوگی, یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی کمی اس نے اپنی طرف سے اس پر نہ کی ہو, بات واضح انشاءاللہ. لیکن اگر اس کی ٹانگ توڑ کوئی عیب خود اس نے جو ہے کیا ہے جاری کر, اس کی وجہ سے کوئی عیب آ گیا ہو اور اس کے بعد وہ چیز تلف ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر جب سے اس نے کوتاہی کی ہے اس وقت سے لے کر یوم التلف کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے اس کو دینا ہوگا. بات واضح ہے, جی نہیں واضح ہے. اب اس کے بعد ولو کان مثلین, ابھی اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے گا یہ التاسیہ یعنی المسألۃ التاسیہ, لا یضمن المرتہن الرہن اذا تلف فی یدہ, ٹھیک ہے, کہ مرتہن جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے رہن کا, کب, جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز جو کیا ہے تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہی حکم ہے. کیوں ضامن نہیں ہے, تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ لأنہ امین, اس لیے کہ مرتہن کیا ہے ایک امین ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے سے عرض کی تھی کہ رہن میں 2 عقد ہوتا ہے, ایک رہن میں کیا ہوتا ہے, ایک تو امانت کا بھی کانسیپٹ اس کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو کیا ہے وثیقہ للدین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب وثیقہ للدین ختم ہو جاتا ہے تو امانت بہرحال باقی رہتی ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ گزر چکا ہے. تو کہہ رہے کہ کیوں مرتہن ضامن نہیں ہوتا ہے کوئی چیز تلف ہو جائے, مال رہن اگر تلف ہو جائے, تو کہ اس لیے کہ وہ امین ہے. یہ جواب اس کا آپ دیں گے آگے, ٹھیک ہے. اچھا, ضامن نہیں ہوتا مگر کب, کہہ رہے الا بتعد او تفرید, مگر کیا ہے, مگر اس کی تعدی اور تفرید کرنے سے. تعدی یعنی کیا, تجاوز, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فعل کو لازم اور متعدی کہتے ہیں. متعدی کیوں کہتے ہیں, اسی کہ وہ تجاوز کرتا ہے, یعنی صرف فاعل پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کیا ہے مفعول بھی چاہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تعدی کا مطلب کیا ہے, افراد. اس نے کیا ہے افراد سے کام لیا ہے. مثلا اب افراد کیا کی, اس نے کہا تھا بھائی یہ چھوٹا سا جانور تھا اور اس نے کیا, اس نے مثال طور پر 100 کلو کا سامان جو ہے وہ کر کے اس پہ ڈال کے اور جو کیا اس نے نقل و انتقال کیا ہے,
تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ تھا اور جانور جو مر گیا، تو اس نے کیا ہے تعدی افراد کیا، اور تفرید، یا پھر یہ کہ جانور کو مثال کھلے میں ایسے ہی باندھ دیا، کوئی آئے اٹھا کر لے کر چلا گیا تو اس نے تفرید کی، کوتاہی کی. تو اس صورت میں کیا ہے کہہ رہے کہ یہاں پر اس کو ضمانت ہوگی. لا یضمن الا بتعدی و تفرید، ٹھیک ہے، وہ ضامن نہیں ہوگا مگر یہ کہ تفرید کرے، مگر یہ کہ تعدی کرے، تو اس وقت کیا ہے اس کو ضامن ہوگا. ولا یسقط بتلف شیء من حق المرتہن. اب سنیے یہ جو بات ہے کہہ رہے کہ اب جب آپ نے مرتہن پر یہ حکم لگایا کہ مرتہن ضامن نہیں ہوتا ہے اگر کمی و بیشی نہ کرے وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ کمی و زیادتی نہ کرے تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ اب جب ضامن نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر مال رہن ضائع ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے حق میں سے کوئی چیز کمی کی جائے گی. یعنی کیا مطلب، مثال بھی دی تھی کہ راہن نے مرتہن سے 5 لاکھ قرض لیے تھے، ٹھیک ہے، اور 2 بوری گندم رکھا تھا، 1 بوری گندم جو کیا ہے خراب، ٹھیک ہے، تو اب ایسا نہیں کہ وہ کہے راہن کہ اب تمہیں ہم 2.5 لاکھ ہی دیں گے چونکہ میری 1 بوری گندم جو کیا ہے خراب ہو گئی. ایسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ امین تھا، بات واضح ہے. مگر یہ کہ اس نے کیا ہے کوئی کمی ہو، زیادتی کی ہو، تو اس کا حکم ابھی آنے والا ہے. سنیے فَإِن تعدّى، سنیے اب تک کیا ہے اس نے کیا ہے کوئی تعدی نہیں کی. اب اگر کہنے فَإِن تعدّى فِيهِ أَوْ فَرَّطَ ضَمِنَهُ، لیکن اگر اس نے کوئی تعدی کی، کوئی زیادتی کی، او فرط یا پھر کوئی تفرید کی، کوئی کوتاہی کی، تو ضَمِنَهُ، تو اس وقت کیا ہے اس کا وہ ضامن ہوگا. اچھا اب آئیے ضامن تو ہوگا، چلیے بات مان لی ہم نے کہ مرتہن ضامن ہے کمی و زیادتی کی وجہ سے، لیکن جب ضمانت اس پر آئے گی تو وہ ضامن کس چیز کا ضامن ہوگا؟ تو سنیے جواب دے رہے فَتَلْزَمُ قِيمَتُهُ يَوْمُ تَلْفِهِ، کہ جس دن وہ چیز تلف ہوئی ہے اس دن جو اس کی قیمت ہے، اگر وہ چیز قیمی تھی، اس چیز کی جتنی قیمت تھی وہ کیا کرے گا، اس کو ادا کرے گا. مثال طور پر جانور یہ قیمی میں سے اس لیے نہیں ہے، مثلا اس نے جو گھوڑا اس کو لے رکھا تھا بطور رہن، اس گھوڑے کی جو کیا جس دن تلف ہو اس دن کیا قیمت تھی، وہ قیمت جو کیا اس کو ادا کرنی ہوگی. بات واضح؟ ان کانا قیمیت، بات واضح. الاصح یہ کہہ رہے مصنف نے کہ یہ برابر قول اصح ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. بات اب سنیے دلیل سنیے گا مصنف کی کہ کیوں یوم تلف ہے. دلیل سنیے، یہ دلیل ہم نے نہیں توضیح دی تھی، اس کی جواب اس میں لأنه وقت الانتقال الى القیمہ. کیوں کہہ رہے ہیں ہم کہ یوم التلف اس کی جو قیمت ہے وہ دینی ہوگی؟ اس لیے کہ جو یوم التلف ہے یعنی جو 13 فروری ہے کہ جس دن گھوڑا مرا ہے، اسی دن کیا ہے مرتہن اب تک کیا ہے، اب تک وہ عین کا امین تھا، ٹھیک ہے. جب عین تلف ہو گیا تو اب اس کی قیمت جو کیا اس کے ذمے آ گئی ہے. تو قیمت کا ضامن کب ہوا ہے؟ وہ جس دن وہ تلف ہوا ہے. لہٰذا اس دن ہم یہ کہیں گے کہ یوم التلف اس کی جتنی قیمت ہے وہ ادا کرے گا. لأنه وقت الانتقال الى القیمہ، اس لیے کہ جو یوم التلف ہے وہی وقت انتقال ہے عین سے قیمت کی طرف. بات واضح؟ ورنہ اچھا اس کو اور دو توضیح دوں شاید نہ واضح ہو. وقت الانتقال القیمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیے 13 فروری سے پہلے تک اگر وہ قرض لوٹاتا تو کیا دیتا مرتہن اس کو؟ کوئی گھوڑا آتا دے دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ قرض دے دیتا راہن تو گھوڑا اٹھا کر دے دیتا، لیکن اب گھوڑا مر گیا ہے نہیں اس کے پاس، اب اس کو کیا دینا ہوگا؟ تو کہہ رہے اس کو قیمت دینی ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ یوم التلف جو کیا ہے وہ وقت انتقال ہے قیمت کی طرف. سنیے والحق قبلہ کان منحصرا فی العین وان کانت مضمونہ. اور سنیے اور قبل التلف جو حق ہے یعنی مرتہن یعنی راہن کا جو حق ہے مرتہن کے ذمے میں، وہ کیا ہے؟ وہ منحصر تھا کس میں؟ عین میں، یعنی اس ذات میں جو گھوڑا عین میں خارجاً موجود تھا اس کے اندر تھا. یعنی اب تک کے مال رہن کے طور پر گھوڑا رکھا گیا تھا 13 فروری سے پہلے جب تک کہ وہ مرا نہیں تھا. بتا دیں انشاءاللہ. وہ ان کانت مضمونہ، گرچہ کیا ہے مضمون تھا یعنی ضامن تھا اس کا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں مرتہن اس عین کا ضامن تھا. اگر اس نے کوئی افراد تفرید کی تو اس کو گھوڑا دینا چاہیے تھا، لیکن اب وہ گھوڑا رہا نہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس کو قیمت اس کی ادا کرنی ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ. بات واضح ہوئی انشاءاللہ. ہاں والحق قبلہ والحق قبل التلف کان منحصرا فی العین، کہ حق جو ہے وہ تلف سے پہلے یہ منحصر تھا کس میں؟ جو گھوڑا موجود تھا عین اس میں تھا. وہ ان کانت مضمونہ، گرچہ وہ مضمونہ ہی کیوں نہ تھا. ٹھیک ہے.
وہ مقابل الاصح اعتبار و قیمت ہی یوم القبض او اعلی. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے اب نمبر لگاتے جائیے. ایک قول ہم نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب دوسرا قول وہ مقابل الاصح, اس قول اصح کے مقابلے, مصنف کے قول کے مقابلے میں ایک قول ہے کیا کہ اعتبار و قیمت ہی, اگر اس نے افراط, اس چیز کو ذہن میں رکھیے, اگر مرتہن نے افراط و تفرید کیا, ٹھیک ہے, تو اعتبار و قیمت ہی, ٹھیک ہے, قیمت ہی کہاں پلٹائیں گے؟ اس دن کی قیمت کیا چیز نہیں, قیمت ہی یعنی قیمت العین, جو یعنی جو عین وہ تلف ہوا ہے اس کی قیمت, ٹھیک ہے, بات ان شاء اللہ. یا آپ وہاں پہ قیمت رہن نہیں یوم القبض یوم مؤنث ہے, نہیں قیمت کس کی ہوتی ہے؟ عین کی قیمت ہوتی ہے. وہ جو گھوڑا تھا اس کی قیمت نا, تو آپ یہاں پر قیمت و مال رہن کہہ لیجیے یہاں پر, اگر مذکر ضمیر پلٹانا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. اس اصح قول کے مقابلے میں کیا ہے کہ بھائی اس عین کی, اس مال رہن کی جو یوم القبض قیمت تھی وہ اس کو ادا کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی کیا, کب؟ 1 فروری کو جو اس کی قیمت تھی. ایک دوسرا قول. تیسرا قول او اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف, ٹھیک ہے, قبض والے دن سے لے کر, یعنی 1 فروری سے لے کر, ہم نے مثال یہی دی, یوم القبض یعنی 1 فروری سے لے کر یوم التلف 13 فروری, 1 فروری سے لے کر 13 فروری کے درمیان میں جو اس عین کی, اس مال رہن کی جو اعلی القیم ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ قیمت ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی. تیسرا قول. چوتھا قول او من حین التلف الی حین الحکم علیہ, کہ تلف سے لے کر, ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کو حکم لگایا گیا وہاں کہ حاکم نے کہ بھائی تم اب تمہارے اوپر ضمانت ہے, تم اس کو ادا کرو, ان درمیان مثلا حساب ہم نے کہا تھا 13 سے لے کر 20 کے درمیان میں, 20 کو حکم آیا اور 13 کو تلف ہوا, تو ان کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. کل غاصب, جیسا کہ غاصب کے حوالے سے, جیسے کوئی کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا, ٹھیک ہے, اور غصب کر لیا, وہ چیز تلف ہو گئی, تو اب غاصب کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے اس نے غصب کیا اس وقت سے لے کر جو چیز وہ تلف ہوئی اس وقت تک کیا ہے, جو اعلی القیم ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی عفواً نہیں, غاصب میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ غاصب نے اگر کوئی چیز کسی کی غصب کی, ٹھیک ہے, اور وہ چیز تلف ہو گئی, تو تلف سے لے کر حکم, جب تک اس پر حکم آ جائے اس میں دیکھیں گے جو ہائی قیمت ہے وہی اس کو ادا کرنی ہوتی ہے. یہ دوسرا والا کہاں سے تھا؟ دوسرا والا کون؟ او, ہر ایک او کے بعد یہ قول ہے, یہ دوسرا یہ ہو گیا وہ مقابل سے قیمت و یوم القبض, یہ وہ مقابل سے قیمت و یوم القبض, یوم القبض یہ دوسرا قول, اعلی القیم من یوم القبض تیسرا, اور من حین التلف یہ چوتھا, ٹھیک ہے. اب سنیے اشارے کا جواب, کہنے وَيُضَعَّفُ بِأَنَّهُ قبل تفریط غیر مضمون. ہم نے کہا کہ دوسرے اور تیسرے قول کا اس میں جواب ہے کیا کہ بھائی جب تک کہ اس نے تفریط نہیں کی تھی مرتہن نے تو غیر مضمون, تو وہ ضامن تھا, وہ تو امین تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں دونوں ہیں, دیکھیے یوم القبض بھی وہ امین تھا, ٹھیک ہے, اور یوم القبض سے لے کر یوم التلف تک کے درمیان میں بھی وہ کیا ہے, وہ امین تھا, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوم القبض سے لے کر یوم التلف تک اعلی القیم اور یوم القبض والے, یہ دو قول ختم ہو گیا. رہا جواب کون سا؟ چوتھا, یوم التلف سے حکم والے. فقی فتوبت و قیمت ہو فی ہے, تو جب کہہ رہے کہ جب وہ ضامنی نے, تو پھر اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیمت کی اس کی ادا کرے گا, یہ جواب ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ بے انا, یہ وہ بے انا سے جواب ہے کس کا؟ تیسرے والے کا, یعنی چوتھے والے کا. کیا جواب؟ وَبِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي زَمَانِ الْقِيمِ, کہ آپ جو چوتھے قول میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یوم التلف سے لے کر حکم کے درمیان میں جو اعلی القیم ہے وہ ادا کرنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطالبے کی وجہ سے اس پر ضمانت نہیں آتی ہے, ضمانت تو تلف کی وجہ سے آتی ہے. جیسے ہی وہ چیز تلف ہوئی فوراً جو کیا ہے وہ ضامن ہو گیا. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ مطالبہ کرے گا حاکم کے پاس جا کے تب وہ اس کا وہ ہوگا. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطالبہ اور ان کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں جو اعلی القیم ہے وہ ادا کرنی ہے, نہیں, بلکہ جیسے ہی چیز تلف ہوتی ہے فوراً وہ ضامن ہو جاتا ہے. بات ہے انشاءاللہ. بِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي زَمَانِ الْقِيمِ, کہ قیمی شے کے ضمانت میں مطالبے کا کوئی دخل نہیں ہے. بات واضح ہے جی. فَالْأَقْوَى الْأَوَّلُ مُطْلَقًا, بس جب یہ سنیے گا, جب یہ چار اقوال تھے, 4 میں سے 3 اقوال جو کیا باطل ہو گئے, ٹھیک ہے. تو جو پہلا والا قول مصنف کا تھا وہ کیا ہے
بہتر قول ہے مطلقاً. مطلقاً یعنی کیا مطلب؟ چاہے اس کی قیمت جو کیا ہے یوم التلف اعلیٰ ہو، برابر ہو، کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات واضح ہے؟ کم بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں. جی سنیے، ھذا اذا کان الاختلاف بسبب السوق. یہ جو ہم نے کہا پہلا والا حکم جو قول جو اختیار کیا کہ یوم التلف جو ہے کیا ہے، جو اس کی قیمت ہوگی وہ ادا کرنی ہوگی. کہہ رہے کہ یہ ہم کب کہیں گے، یعنی یوم التلف کا حکم اس کو کب لگا رہے ہیں کہ جب اختلاف جو کیا ہے سوق کے بنی بازار میں ہو، کہ بازار میں کیا ہے چیز اتری چڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور نقص فی العین غیر مضمون، یا پھر عین میں کوئی کمی تو آئی ہے لیکن ایسی کمی تھی کہ جو جس کا وہ ضامن نہیں تھا، اس کی وجہ سے نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کمی اس کی طرف سے نہیں ہے. اما لو نقصت العین بعد التفرید، لیکن ہاں اگر اس نے جو کمی آئی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی تفرید کی وجہ سے آئی ہے، یعنی اس کی غلطی اس کی وجہ سے آئی ہے. تفرید کیا گئی؟ ہاں یعنی کہ ہاں اس نے کوتاہی، مثال کے طور پر کیا ہے اس کو چھوٹا مطلب وہ آپ کو جانور تھا ہے نا، اس کو اس نے کیا کیا پہاڑ پہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے، یا بلندی سے اس کو جو کیا ہے نیچے کی طرف ڈھکیل دیا، تو یہ ساری یہ کوئی کمی وغیرہ کی اس نے، تو پھر ہاں تو کیا مثال تو بے حضال جیسے مثال ہونے کی کہ اس کو لنگڑا کر دیا، اس نے مار دیا، بات نہیں، اس کے پیروں توڑ دیے، ہاں بچہ تھا مار دیا. تو اگر یہ ساری کمیاں ہیں تو کہہ رہے اس وجہ سے اگر اس نے تو جس دن سے اس نے تفرید کی ہے اور مار دیا اس کے پیر پہ، وہ ہفتے بھر زندہ رہا پھر مر گیا. تو اب تفرید سے لے کر جب اس نے یہ کام کیا اس وقت سے لے کر، یعنی افراط تفرید سے لے کر جب وہ مرا ہے ان کے درمیان میں، اس ہفتے کے درمیان میں جو عال القیام ہے وہ اس کو دینا ہوگا. پھر یہاں پر ہم وہ یوم التلف والا قول جو ہے وہ نہیں کہیں گے، مصنف کہتے ہیں، اشارے کریں، بات واضح انشاءاللہ. دیکھیں، اما لو نقصت العین بعد التفرید، لیکن جو عین ہے اس کی قیمت جو کیا ہے تفرید کے بعد جو کیا ہے کم ہوئی ہو، مثال طور پر بے حضال و نحو، اس کو لنگڑا کر دیا اس طرح سے، ثم تلفت، پھر اس کے بعد وہ چیز جو کیا ہے برباد ہو گئی، تو بیرا اعلی القیام المنصوبہ الی العین من حین التفرید. تو اس وقت دیکھیں گے کہ اس جانور کی تفرید سے لے کر مرنے تک کے کتنے جو اعلی القیام ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ. اب آئیے کہہ رہے کہ یہ ساری باتیں کب تھیں کہ جب سامنے والی چیز جو مال رہن پہ رکھی گئی تھی وہ کیا ہے قیمی تھی، ٹھیک ہے. کہہ رہے اما لو کان المثلی، اگر وہ چیز جو کیا ہے مثلی ہو، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اگر وہ چیز مثلی تھی، مثال تو کیا ہے گیہوں وغیرہ ہے، گندم وغیرہ کو مثلی کہتے ہیں، ہاں اس نے کیا رکھا تھا، اس نے جو کیا ہے رہن کے طور پر 2 بوری گندم رکھی تھی، 1 بوری گندم جو کیا ہے اس نے اس کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو گئی، تو اب وہ ضامن ہے. ضامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی ایک اور بوری خریدے گا اور لا کر اس کو دے دے گا ان وجودہ اگر وہ چیز موجود ہے. سنیے گا، اگر وہ چیز موجود ہے، ہم تو کہا کہ ہاں وہ 1 بوری گندم کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جو کیا ہے اس میں جائے گھر جو بیچتے ہیں سب سامان، ہاں ان کے یہاں جا کر 1 بوری گندم خرید لا کر دے دے گا اگر موجود. لیکن اگر سنیے گا، لیکن وہ چیز ہے تو مثلی، وہ چیز ہے تو مثلی، مگر کیا اس کی مثل ابھی مل نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے. گیہوں وغیرہ میں سب عام طور سے ہوتا ہے کہ یعنی 20 تاریخ کے بعد جو کیا ختم ہو جاتے ہیں، اب وہاں پر کوئی ایسی بوری مل ہی نہیں رہی ہے، اب اس کو دینا ہے تو کیا کرے گا، تو کہہ رہے انتقلت من المثل الی القیمہ، تو اس وقت کیا ہے یہ حکم جو کیا ہے اس کا زمان مثل سے قیمت کی طرف منتقل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب سنیے گا، اب دیکھیے گا یہاں پر، اب کہہ کہ چلیے ٹھیک ہے آپ نے بات کہی، ہم نے مان لی کہ اب اس کو وہ گرچہ وہ چیز مثلی ہے مگر اس کو مثل نہیں دیا جو کہ بازار میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اب قیمت دینا ہے. تو کہہ رہے قیمت کب کا دے گا، وہاں پہ تو آپ نے کہا یوم التلف والا ہے، یہاں پر سنیے گا آپ نے اس سے قیمی میں تو آپ نے کہا کیا کہ یوم التلف جو قیمت ہے وہ دینا ہے. اب یہاں پر جو مثلی کو تبدیل کر دیا قیمی میں، اب اس کو قیمت ادا کرنی ہے نا 1 بوری گندم کی، تو اب یہ 1 بوری گندم کی قیمت کیسے ادا کرے گا، یوم التلف ادا کرے گا، یوم القبض ادا کرے گا، یا یہ سارے اقوال تھے اس حوالے سے. تو سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس دن ادا کرے گا، جس دن وہ
راہن کو گیہوں، ایک بوری گیہوں کی قیمت دے رہا ہے، اس وقت بازار میں کتنی قیمت ہے، گرچہ بازار میں چیز موجود نہیں ہے لیکن قیمت کتنی ہے تو بتا دے گا دکاندار، یہ چل رہا ہے ابھی مارکیٹ میں ریٹ، کہ وہ جو ریٹ ہے وہ ریٹ اس کو ادا کرنا ہے. دیکھیے دونوں اقوال میں فرق ہو گیا ان کے. وہاں قیمے میں کیا کہا تھا؟ یوم التلف والی قیمت، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یوم الادا. ٹھیک ہے، تو فرق، ابھی ایک فرق کیوں ہے اس کی دلیل سنیے گا، تھوڑا لطیف دلیل. ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ عبارت مطلب ایسی عبارت ہے کہ جو مطلب امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے، اچھی عبارت ہے، مطلب سمجھ رہے. وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًا ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ وَجَدَ، کہ اگر وہ چیز موجود ہے مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے، ایک بوری جو ہے گندم لے گا اور اس کو لے کر دے دے گا. وَإِلَّا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ چیز ہے تو مثلی پر مارکیٹ میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ چیز اس کی قیمت کی طرف سے لے جائے گا اور اس کی قیمت جو کیا اس کو ادا کرے گا. فقیمۃ المثل عند الاداء علی الاقوی، بنا بر قول قوی کے جب اس کو ادا کر رہا ہے، جب پے کر رہا ہے تو اس پے کرتے وقت اس کی جتنی قیمت ہے وہ اس کو دینا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب دلیل سنیے. لأن الواجب عنده انما كان المثل وان كان متعذرا، ٹھیک ہے، وانتقاله الى القیمہ بالمطالبہ بخلاف القیمہ. دیکھیے گا، سنیے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے قول میں ہم فرق دیکھ رہے ہیں. جب قیمی کی بات تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یوم التلف جو قیمت ہے وہ دینا ہے. جب مثلی پہ بات آئی تو اب آپ یوم التلف کو نہیں کہہ رہے، یوم الادا کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کیوں آپ کے قول میں؟ سنیے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فرق اس لیے ہے کہ مثلی میں اس کا وظیفہ کیا ہے مرتہن کا، کہ مثل ادا کرے، مثل ادا کرے. اب اگر وہ چیز مثل موجود نہیں ہے مارکیٹ میں تو اس وقت کیا ہے؟ اس وقت یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے کس میں؟ قیمی میں. ٹھیک ہے، اور سنیے گا، اور جب سنیے گا قیمی میں، اب سنیے گا قیمی میں ٹھیک ہے، قیمی میں کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ یوم التلف دینا ہے. اب مثلی میں کیا ہوا؟ جس وقت دے رہا ہے اس وقت، یعنی آپ سمجھ لیجیے یہ کہ مثلی میں یوم المطالبہ، جس دن مرتہن راہن مانگ رہا ہے کہ مجھے اب اس کے پیسے دے دو، اس دن جو قیمت ہے وہ دینا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مثلی میں جب مثل موجود نہیں ہے تو اس کا اصل وظیفہ یہ تھا کہ مثل ادا کرے. مثل موجود نہیں ہے تو اس کے مطالبے کی وجہ سے وہ مثل بدل گیا ہے کس میں؟ قیمت میں. لہٰذا اس کی جو قیمت ہوگی اس وقت مطالبے کے وقت وہ ادا کرنی ہوگی. تو ایسے تو بھی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے نا، اگر قیمت بہت ہائی ہو گئی، مارکیٹ میں وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو بیچارے کو تو گھاٹا ہو جائے گا. تو اس کو تو جب مارکیٹ میں نہیں ہے تو اس کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قیمت ادا کیجیے اس کی. تو قیمت بھاگ گئی ہے نا، مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے افراط و تفریط کیوں کی؟ بات ساری یہاں پہ آ کے ہو رہی کہ افراط و تفریط آپ نے کیوں کی. جی پتہ نہیں یہ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں، چونکہ دلیل تھوڑا سا دقیق ہے. دلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جب قیمی تھی تو اس میں کہا کہ یوم التلف قیمت ادا کرنی ہوگی، تو مثلی میں بھی یہی کہیے یوم التلف. مثلی میں اب یوم المطالبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے وہ چیز بدل گئی ہے نا، اس لیے کہ اس کا وظیفہ بھائی مثلی تھا، اس کے مطالبے کی وجہ سے وہ مثلی بدل گیا قیمت میں. تو تبدیل کا وقت کب ہے؟ یوم المطالبہ. لہٰذا یوم المطالبہ کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنا ہے. سنیے، یہ کہہ رہے کہ اقوا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یوم الادا جو قیمت ہے وہ ادا کرے گا. کیوں؟ دلیل سنیے اس کی. لأن الواجب عنده، اس لیے کہ واجب اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ مرتہن کے اوپر. واجب کیا ہے؟ عنده، عند المرتہن. واجب جو مرتہن کے نزدیک یہ ہے کہ انما کان المثل، اس کو مرتہن پہ واجب کیا تھا کہ وہ مثل ادا کرے. ایک بوری گندم دے دے اس کو. وہ ان کان متعذرا، گرچہ کیا اس سے متعذر ہی کیوں نہ ہو، نہیں پایا جا رہا ہے بازار میں لیکن نہیں دے سکتا وہ. وانتقالہ الی القیمہ، ٹھیک ہے، اور انتقال المثل، مثل کے بدل جانا کس میں؟ قیمت میں. یہ کب ہے؟ کہنے بالمطالبہ. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے مطالبے کی وجہ سے. اگر راہن نہ مانگتا تو اس کا زمان وہی مثل ہی رہتا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو ابھی ہی چاہیے. تو وہ ابھی چاہیے تو بھائی اب ابھی وہ بازار میں نہیں ہے، تم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی اس کی جو قیمت ہے وہ لے لو. بتا دیں تم یوم المطالبہ جو قیمت ہے بازار میں وہ اس کو دے دے گا. بخلاف القیمی، بخلاف کس کے؟ قیمی میں. قیمی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یوم التلف. سنیے گا قیمی میں کیا ہے؟ قیمی میں آپ نے کہا تھا کہ یوم التلف ہے. اس کی دلیل سنیے. لاستقرار القیمہ فی الذمۃ من حین التلف، کہ اس میں قیمی میں کیا تھا کہ ذمہ جو مرتہن کا ہے وہ مستقر ہو جاتا ہے، اس کے ذمے میں آ جاتی ہے جیسی وہ چیز تلف ہو جاتی ہے.
تلف ہوئی فوراً اس کے ذمے میں ہے کہ اس کی جو قیمت ہے آپ کو ادا کرنی ہے. مطلقاً نہیں کیا مطلب سواء کان الراہن المرتہن عفوا چاہے راہن جو ہے کیا اس کو طلب کرے یا طلب نہ کرے. یہ ٹھیک ہے بات واضح انشاءاللہ. یعنی یہ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے راہن مرتہن سے مطلوب کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے یا طلب نہیں کر رہا ہے. یعنی اس کا زمان جو کیا ہے جس دن تلف ہو اسی دن آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر زمان تلف کے وقت قیمت میں نہیں آتا. ضامن تو یہ ہوتا ہے جب چیز تلف ہو جائے، لیکن وہ ضامن کس چیز کا ہوتا ہے؟ مثل کا ضامن ہوتا ہے. یہ مثل کا ضامن اب یہ قیمت کا ضامن کب بن گیا؟ اس کے مطالبے کرنے کی وجہ سے. لہٰذا اس کے مطالبے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ اس کو ادا کرنی ہوگی. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے آسان سا مسئلہ، اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ لو اختلف فی القیمت حلف المرتہن. کہہ رہے کہ اگر اب سنیے ہم اب یہ بات یہ ہوگی کہ بھائی اگر قیمی شے ہے تو قیمی ادا کرنا ہے، مثلی ہے تو اگر مثلی موجود ہے بازار میں تو مثلی دینا ہے، مثلی نہیں ہے تو اس کو جو المطالبہ اس کو قیمت دینی ہے. پورا مسئلہ یہ تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ لو اختلف فی القیمہ، ہم نے کہا کہ چیز قیمی تھی، ٹھیک ہے، یا مثلی تھی قیمی میں بدل گئی نہ ہونے کی وجہ سے. اب اس کو کیا ہے؟ مرتہن کو قیمت دینی ہے اس کی. ٹھیک ہے اب سنیے، اب قیمت میں سنیے گا، قیمت میں کیا ہے؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے اب یہ مراہن یہ کہہ رہا ہے کہ بازار میں مثال کے طور پر ڈالر 177 ہے، جیسے کہ آج کل ہے، کم ہو گیا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کیسے. 177 ڈالر. یہ اب یہ چاہے گا کہ زیادہ ہو تاکہ اس کو زیادہ قیمت ادا کرنی ہو راہن، اور یہ مرتہن چاہے گا کہ جتنا کم ڈالر، یعنی وہ بازار 132 والا جوڑے گا سرکار والا. بتا دیں انشاءاللہ. یہ چاہے گا کہ جتنا کم ہو تاکہ ہم کم ادا کر سکیں اس کی قیمت. اب اس میں دونوں میں اختلاف ہو گیا. یہ جو ہے کیا ہے مطلب میسج وغیرہ دکھا رہا ہے سرکار کر کے 132 ہو گیا ڈالر. یہ جو ہے وہ کیا ہے جا کے شاعر رسول کو پوچھ کے بتایا، جا کے ثقافت سے پوچھو، کوئی 150 سے کم نہیں دے رہا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. یہ مسئلہ ہو گیا. اب اختلاف ہو گیا قیمت میں. کوئی راہن کہہ رہا، اب اختلاف صرف کہہ رہے ہیں، حالانکہ راہن کہے گا کہ زیادہ ہے اور مرتہن کہے گا کہ کم ہے. تو کیا کریں گے سنیے گا. تو کہہ رہے ہیں حلف المرتہن. تو یہاں پر مرتہن سے قسم لی جائے گی کہ آپ اس بات کی قسم کھائیے کہ ڈالر جو ہے کیا ہے مثلا 1.75 کا نہیں ہے یا 1.50 کا نہیں ہے، بلکہ ڈالر ابھی 1.32 ہی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مرتہن کیا ہے یہاں پر منکر ہے، اور یہ کون ہے؟ راہن. یہ مدعی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ علی المدعی البینہ وعلی المنکر الیمین والیمین علی من انکر. کہ جو انکار کرتا ہے، یہ قضاوت کے باب میں ہے، جو منکر ہے اس کو چاہیے کہ وہ قسم کھائے، اور جو مدعی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو دلیل پیش کرنا چاہیے. جیسا کہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے باغ فدق میں مدعی کون تھا؟ منکر کون تھا؟ منکر وہ لوگ تھے خلفاء. نہیں، وہ مدعی تھے. دعویٰ وہ کر رہے تھے کہ یہ چیز جو کیا ہے یعنی ہماری آپ کی ملکیت نہیں ہے، ہماری ملکیت ہے. مثال طور پر یہ یعنی یہ ورثہ ہے. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ رسول کا ورثہ نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے، یہ امت کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اور الٹا مسئلہ ہو رہا تھا کہ دلیل جو کیا ہے شہزادی سے مانگی جا رہی تھی. یہاں پر یہ مسئلہ. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے. یہ دعویٰ کر رہا ہے کس بات کا؟ کہ ابھی ڈالر جو کیا ہے زیادہ ہے، اور یہ کر رہا ہے کہ نہیں کم ہے. اگر یہ مثلا 32 کا تو مطلب کہ زیادتی کا منکر ہے یہ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی قسم کھائے گا کہ نہیں ابھی ڈالر جو کیا ہے کم ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اس کے مقابلے میں ایک قول ہے، کہہ رہے کہ نہیں یہاں پر مرتہن کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ راہن کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہا کیوں؟ راہن کیوں قسم کھائے گا؟ سنیے گا. راہن قسم اس لیے کھائے گا کہ مرتہن چونکہ سنیے گا مرتہن چونکہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سارا مسئلہ تو یہ ہے نا، اس نے افراد و تفرید کی ہے تب جا کے وہ چیز تلف ہوئی ہے. تو کہنے کہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ فاسق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور فاسق کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کے قسم وسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اس پر یہ وظیفہ ہی نہ دیجیے کہ تم قسم کھاؤ اور اس کی بات کو، جو فاسق اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا. اور مرتہن جو کیا ہے مثال طور پر وہ ایسا کر کے کیا افراد تفرید کر کے امانت میں خیانت کر کے وہ کیا ہے خائن ہو چکا ہے، فاسق ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بات قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہی سوچ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم یہاں پر قسم مرتہن سے نہیں بلکہ راہن سے کھلائیں گے. شارح اس کا جواب دے رہے ہیں. شارح جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بات آپ نے کہہ رہے ہیں نا کہ مرتہن فاسق ہو گیا ہے اور اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہہ رہے کہ
کہ سنیے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مرتہن کے قول کو قبول کیا جائے گا، یہاں پر معیار اس وجہ سے نہیں قبول کیا جائے گا مرتہن عادل ہے یا فاسق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مرتہن کے قول کو قبول کرنا یا کسی کے قول کو رد کرنا، اس کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب عادل ہیں یا فاسق ہیں، نہیں، اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قاعدے کے تحت کون داخل ہے. تو قاعدے کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتہن داخل ہے، اس لیے کہ مرتہن منکر ہے زیادتی کا، مرتہن زیادتی کا منکر ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے چونکہ یہ قاعدے میں داخل ہے کہ چونکہ یہ منکر ہے یہاں پر، اور منکر کا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے مرتہن جو کیا ہے قسم کھائے گا، نہ یہ کہ مرتہن جو کیا ہے یہاں پر عادل ہے یا فاسق ہے، یہاں پر یہ معیار ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں ولو اختلف فی القیمہ حلف المرتہن، اگر دونوں آپس میں قیمت میں مختلف ہو جائیں، راہن کہے کہ قیمت زیادہ ہے، مرتہن کہے کہ قیمت کم ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے کہ حلف المرتہن، تو مرتہن سے قسم کھلوائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی بات جو ہے ثابت ہو جائے گی اگر وہ قسم کھا لے. کیوں؟ لأنہ المنکر، اس لیے کہ مرتہن کیا ہے یہاں پر؟ منکر ہے، ٹھیک ہے جی. والاصل، سنیے گا ایک جواب یہ کہ وہ اسے قسم کھلائیں گے جو کہ وہ منکر ہے. دوسری بات والاصل براءتہ من الزائد، اور یہ اصل کیا ہے یہاں پر؟ اس کے ساتھ اصل بھی ہے. اصل کیا ہے کہ زائد سے براءت ذمہ کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ ثابت ہو جائے گا اس کے حق میں، اور زیادہ سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وکیلا، اب سنیے یہ کیا کہا تھا کہ مرتہن کو قسم کھلوانا ہے، یہاں پہ کہنے کہ نہیں، مرتہن قسم نہیں کھائے گا بلکہ راہن قسم کھائے گا. دلیل کی کیا ہے؟ نظراً الی کون المرتہن صار خائنا، اس لیے کہ مرتہن جو کیا ہے خائن ہو گیا ہے. خائن کیسے ہو گیا ہے؟ بے تفریط ہی، کیونکہ اس نے کیا ہے امانت میں خیانت کی ہے. کیسے کہ اس نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے. فلا یقبل قولہ، تو اب اس کے قسم کو بھی ہم لوگ، جب وہ خائن ہو گیا، جب وہ فاسق ہو گیا، تو اس کے قسم کو کھا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو گیا وہ جھوٹی قسم کھا لے، بتا دیں انشاءاللہ، تو اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس کو قسم کھلوانا نہ کھلوانے کا معیار اس کا فاسق ہونا عادل ہونا نہیں ہے، بلکہ قاعدے کے تحت کون داخل ہے یہ حکم ہے. وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ قبول قَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ إِنْكَارِهِ، کہ ہم آپ کو اس کی بات کو ہم ضعیف ٹھہرائیں گے یہ کہہ کر کہ بھائی مرتہن کے قول کو قبول اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ منکر ہے اور وہ اس قاعدے میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لا من حیث کونہ امینا او خائنا، یہاں پر اس وجہ سے نہیں کہ وہ امین ہے تو اس کے قول قبول کیا جائے گا یا خائن سے قول قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پر یہ بات امانت و خیانت والی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر تو قسم وہ اس قاعدے کے تحت ہے کہ علی المدعی البینہ والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے اوپر بینہ ہوتا ہے اور اس کے جو انکار کرتا ہے اس کے اوپر قسم ہے. تو یہاں پر راہن چونکہ مدعی ہے لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یعنی وہ کرے، وہ بینہ پیش کرے، دلیل پیش کرے، اور اس کا ذمہ کیا ہے؟ فقط کیا ہے؟ چونکہ منکر ہے قسم کھائے لہٰذا وہ قسم کھائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.